کہ کئی مرتبہ ایک بندہ ان کی باتوں میں سے کسی بات کو سن کے ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ایک انسان تھے، اور بشری تقاضے جیسے عام انسانوں کے ہوا کرتے تھے، میرے نبی کے بھی ویسے ہی تھے۔ وہ بھی ایک دفعہ ایسے ہی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ بڑا معروف واقعہ ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 9 بیویاں بیک وقت حیات تھیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا، جب وہ عصر کی نماز پڑھتے تو عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد بیویوں کے گھروں میں چکر لگاتے، جس کی کوئی ضرورت ہوتی، کوئی حاجت، کوئی کام ہوتا، اللہ کے نبی وہ کر کے دیتے، اور جس کے ہاں اللہ کے نبی نے رات گزارنی ہوتی تو اینڈ میں ان کے پاس جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ظاہری بات ایک عظیم انسان تھے، اور ویسے بھی میاں اور بیوی کا رشتہ بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے، ایک اچھا ریلیشن ہوتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو کہیں سے شہد ملا تھا۔ جب اللہ کے نبی ان کے پاس تشریف لے جاتے تو اللہ کے نبی کے لیے وہ پانی میں شہد ڈال کے میٹھا پانی بنا کر ان کو پیش کرتی۔ اپنے خاوند کی خدمت کرنا یہ خواتین کی ایک اس کے اوپر حق ہے، ان کے اوپر کسی بھی خاوند کا۔ اب یہاں پر یہ بات ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب ظاہری بات ہے، اللہ کے نبی اس بہانے وہاں تھوڑی دیر زیادہ گزارتے، ایک کے گھر میں گئے، سلام کیا، کوئی مسئلہ تو نہیں، واپس چلے گئے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی وہاں گئے، وہاں بیٹھے، اب ظاہری بات ہے شہد کو پانی میں گھولنا، مکس کرنا، ان کو پلانا، وقت لگے گا۔ اب یہ ان سے چونکہ سوکنے تھی، اور یہ ایک فطری امر ہے، اگرچہ وہ پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، لیکن فطرتاً وہ کوئی بھی سوکن جیسے عام خواتین میں سے برداشت نہیں کرتی، ان کی بھی آپس میں ایسے ہی ٹسل چلتی رہتی۔ ان دونوں نے آپس میں ایک پلاننگ کی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ تذکرہ فرمایا ہے۔ پلاننگ یہ کی کہ اللہ کے نبی کو کسی طریقے سے یہ جو شہد کے بہانے اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا ہے، اس سے روکنا ہے۔ پلاننگ یہ کی، سوچی سمجھی اسکیم کے تحت آپس میں مشورہ یہ کیا کہ اللہ کے نبی جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک بوٹی جو عرب میں ہوتی ہے، اور اس کی بدبو بڑی تیز ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کو منہ کی جو بدبو ہے یہ بہت بری لگتی ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی بکثرت مسواک کرتے ہوتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم میں سے کوئی بھی، یعنی حفصہ کے پاس جائیں تو وہ بھی یہی بات کہیں، عائشہ کے پاس جائیں تو وہ بھی یہی بات کہیں، ان کو یقین ہوگا کہ واقعتاً یہ بات کچھ ایسے ہی ہے۔ وہ پوچھیں گے کہ بھئی میں نے تو مغافیر کی بوٹی کہیں بھی استعمال نہیں کی، نہ کھانے میں نہ پینے میں، اب اس کی اسمیل میرے منہ سے کیوں کر آ رہی ہے؟ جب وہ یہ سوال کریں گے تو ہم میں سے ہر ایک نے یہی جواب دینا ہے کہ شاید اے اللہ کے نبی آپ نے کہیں شہد استعمال کیا ہو، شہد کی مکھی اڑ کر مغافیر کی بوٹی پر بیٹھی ہوگی، وہاں سے رس لے کر وہ رس شہد میں ملایا ہوگا، اور شاید کہ وہ شہد آپ نے استعمال کیا ہے، اور اس وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی نہیں تھا پتہ، عالم الغیب نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی اسکیم ہے، ایک سازش ہے، ایک پروپوگیشن ہے، جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق وہ کر رہی تھی۔ مشورہ ہوا، اللہ کے نبی جب حفصہ کے پاس گئے، انہوں نے اللہ کے نبی کو سیم وہی بات کہی کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو میں محسوس کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے آگے سے کہا کہ میں نے تو کہیں مغافیر یہ بوٹی استعمال ہی نہیں کی، بدبو اور یہ اسمیل کیسے آ رہی ہے؟ انہوں نے سیم جواب دیا۔ خیر اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا۔ جب اگلی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے بھی سیم بات کی۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو تب اللہ کے نبی کو کچھ یقین ہو گیا کہ شاید کہ یہ بات ایسے ہی ہے۔ حفصہ نے بھی کہا، عائشہ بھی کہہ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھائی
کہ مجھے اللہ کی قسم آج کے بعد میں نے شہد نہیں پینا، نہیں کھانا، نہیں استعمال کرنا۔ اللہ کے نبی ان کے پروپوگنڈے میں آئے، میرا رب اوپر آسمانوں کی طرف سے یہ سب دیکھ رہا ہے، آبزرویشن کر رہا ہے، سب میرے رب کے علم میں ہیں۔ فوراً جبریل کو بھیجا اور جا کر یہ آیات اللہ کے نبی کے اوپر اتاری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ وہ چیز جو تیرے رب نے تیرے لیے حلال کی ہوئی ہے اپنے اوپر کیوں کر حرام کر رہے ہیں قسم کھا کر؟ تبتغی مرضات ازواجک، صرف اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی بات کو تسلیم اور ماننے کے لیے، اس وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ فوراً اپنی قسم کا کفارہ دیں اور جو چیز آپ نے اپنے اوپر حرام قرار دی ہے اس سے رجوع کر لیں۔ معلوم یہ ہوا اس واقعے میں بہت سارے فوائد ہیں، لیکن بنیادی جو چیز میں بیان کرنا مجھے مقصود ہے، انسان جتنا مرضی اعصابی اعتبار سے مضبوط ہو، جتنا مرضی تکڑا ہو، جتنا مرضی قوی ہو، مردانگی ہو اس میں، لیکن پروپوگنڈے کا وہ بندہ بہرحال شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری جو میں نے ایک تمہید باندھی صرف اور صرف اپنے سامعین و بھائیوں اور اپنی بہنوں کی تربیت کے لیے کہ اس دور میں بھی پروپوگنڈا انتہائی زور و شور سے ہے۔